یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کل کشمیر کے مشہور ڈل جھیل کے کنارے واقع SKICC سری نگر میں جموں کشمیر کے یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کیا. یوم تاسیس کے موقع پر LG نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے پولیس، سیکورٹی فورسز، انتظامیہ، عام لوگوں اور دیگر تمام متعلقین کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ پر جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. منوج سنہا نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جموں کشمیر آج مرکز کے زیر انتظام ایک علاقہ ہے اور ممبران نے حال ہی میں آئین ہند کے اقتدار میں بھرپور عقیدے ہونے کا حلف اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جب جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال ہوگا تو اس کے بعد اس کا بھی یوم تاسیس منایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا ہے جسے مناسب وقت پر پورا کیا جائے گا. لداخ نے بھی کل اپنا چھٹا یوم تاسیس منایا. اس سلسلے میں کرگل کے سعید مہدی میموریل ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف اسکولوں اور کالجوں سے آئے ہوئے طالب علموں اور مقامی فنکاروں نے ڈانس اور موسیقی پیش کر کے کرگل کے عظیم ثقافت کی جھلکیاں پیش کیں. اس موقع پر مختلف محکموں کی جانب سے جانکاری کے اسٹال لگائے گئے تھے جن میں ان محکموں کی اب تک کامیابیوں اور سرکار کی موجودہ اسکیموں کے بارے میں جانکاری دستیاب تھی. ہماری نمائندے نے خبر دی ہے کہ لوگوں نے یوم تاسیس کی تقریب میں جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا. BJP کے سینئر لیڈر دویندر سنگھ رانا فوت ہو گئے ہیں. وہ 59 برس کے تھے اور پچھلے کچھ روز سے فرید آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں انہوں نے دوران شب آخری سانس لی. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے برادر اصغر دویندر سنگھ رانا حالیہ اسمبلی چناؤ میں نگروٹا حلقے سے جموں کشمیر اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے. وہ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک بڑے اور قداور لیڈروں میں شمار ہوتے تھے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ان کے فوت ہونے پر زبردست رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں دونوں رہنماؤں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. دیگر کئی اہم سیاسی شخصیات نے بھی دویندر سنگھ رانا کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. کلگام ضلع میں آگ کی بھیانک واردات میں 3 مکان اور 2 دکان خاکستر ہو گئے ہیں. ہماری نمائندے نے فائر اینڈ ایمرجنسی کے عہدیداروں کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ یہ واردات گزشتہ شب ضلع کے درد کوٹ علاقے میں پیش آئی جہاں ایک مکان سے آگ نمودار ہوئی اور جس نے آنن فانن آس پاس کے کچھ مکانوں کو بھی اپنی زد میں لیا اور نتیجے کے طور پر 3 رہائشی مکان اور 2 دکان آگ کی شعلوں کی نظر ہو گئے. واردات پیش آنے کے بعد ہی آگ بجھانے والے کئی فائر ٹینڈرز کو جائے واردات کی طرف روانہ کیا گیا جن کی انتھک مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. آگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی چناؤ کے لیے اب ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. وہاں ڈیموکریٹک پارٹی کی کاملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ ہے. یونیورسٹی آف فلوریڈا میں قائم چناؤ دفتر کا کہنا ہے کہ تاحال 57.5 ملین لوگوں نے پیشگی ووٹ ڈالنے کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولنگ اسٹیشن پر جا کر یا پھر ای میل کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کے مابین نزدیکی مقابلہ ہے اور 7 اہم ریاستوں کی پولنگ کی شرح ان کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کرے گی. امریکہ میں 244 ملین رائے دہندگان ہیں. وہاں 2020 کے چناؤ میں 66% پولنگ درج ہوئی تھی. بھارتی کرکٹ ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. یہ میچ اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی ٹھیک 9:30 بجے شروع ہوگا. 2-0 سے سیریز کو ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم ہوم سیریز میں کلین سویپ سے بچنے کے لیے جی جان لگائے گی. پچھلی ایک دہائی کے دوران ہوم سیریز میں پہلی ہار کے بعد بھارت کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری بن گیا ہے تاکہ وہ آنے والے جون میں لارڈس میں کھیلی جانے والی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کی دوڑ میں شامل رہے. موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی کشمیر صوبے میں اسکولوں کے اوقات کار میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں محکمہ اسکولی تعلیم کی جانب سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق آج سے سری نگر کے میونسپل حدود میں آنے والے سبھی اسکولوں میں اوقات کار صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوں گے. سری نگر میونسپل حدود کے باہر وادی کے سبھی اضلاع میں تاہم اسکولوں کا کام کاج صبح 10:30 بجے سے شروع ہو کر دوپہر 3:30 بجے تک جاری رہے گا. واضح رہے کہ یہ حکم نامہ کشمیر صوبے کے سبھی سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں پر نافذ العمل ہوگا. اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں.